میں خوش ہوں میرے آنسوؤں پہ نہ جانا تو دیوانہ دیوانہ دیوانہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، بڑے دنوں کے بعد آج اتفاق ہوا ہے صابرہ کی ویڈیو دیکھنے کا، اور پھر صابرہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آج کی ویڈیو کی شروعات، آج کے ریئیکشن کی شروعات جو ہے وہ کسی سیڈ سانگ سے کی جائے۔ اور پھر سیڈ سانگ سرچ جب میں نے کیا اور میرے سامنے یہ سانگ آیا جو کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے، میری اس ٹائم پہ ہنسی نہیں رک رہی تھی، اور ابھی بھی میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سچ میں کمال کی عورت ہے صابرہ، اور صابرہ ہی نہیں، صابرہ کے سارے گاؤں والے ہی بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ ابھی بھی ان کو صرف ویوز ہی چاہیے، ویوز کے چکر میں اپنی چاہے جتنی تذلیل کرانی پڑے، یہ اپنی تذلیل کرانے کے لیے ابھی بھی تیار ہے۔ ابھی بھی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے کہ آؤ مجھے ذلیل کرو۔ تو آئیے جناب اس کی یہ خواہش پوری کیے دیتے۔ ویسے ہم نے تو اسے ذلیل نہیں کیا، اس کی اپنی خود کی خواہش ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے، اسی وجہ سے تو یہ ویڈیوز اس طرح کی بناتی ہے، ورنہ اس سے کون پوچھ رہا تھا؟ آج کل کے دن میں اس سے کون پوچھ رہا تھا؟ لوگ ہمیشہ سے کومنٹس کرتے آئے ہیں، نیگیٹو کومنٹس اسے کب نہیں آئے، لیکن ہمیشہ جو ہے نا یہ جواب نہیں دیتی۔ آج کل شادی کے دنوں میں اس نے جواب کیوں دیے؟ اسی وجہ سے کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ اسے ویوز چاہیے۔ اس ذلیل عورت نے مزید ذلیل ہونا ہے، بدنام عورت نے مزید بدنام ہونا ہے، تو اس کی یہ خواہش پوری کیے دیتے ہیں۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ہو سب کو سمائے سہانا، میں خوش ہوں میرے آنسوؤں پہ نہ جانا تو دیوانہ دیوانہ دیوانہ۔ اچھا جی، صابرہ نے آج بتا دیا ہے کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہے۔ اتنی خوشی تو اسے شاید گھر سے بھاگتے ٹائم بھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اسے آج ہو رہی ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے آج اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اب ہم تو ویورز خوشی کے ہی آنسو کہیں گے، کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ خوش ہے، اور اگر یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں تو یہ تو وقت ہی بتائے گا نا کہ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے یا خوشی کے آنسو تھے یا غم کے آنسو تھے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن آج میں صابرہ کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ صابرہ جب گھر سے بھاگی تھی اور اس کے بعد فرسٹ عید جو اس نے اپنے سسرال تو نہیں، بس جہاں پہ بھی یہ رہتی ہے، جاوید ماموں، ان کے گھر میں جب اس نے فرسٹ عید منائی تھی، قربانی والی عید تھی، وہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس عید پہ جاوید ماموں نے کہا تھا کہ عید کی چھٹیاں ختم ہو جائیں، پتہ نہیں 2 یا 3 دن کے بعد عدالتیں کھلیں گی، اور پھر صابرہ کے بچے عید کے چھٹے 7ویں دن جو ہے وہ صابرہ کے ساتھ ہوں گے۔ بڑی طنزیہ باتیں کی تھی جاوید ماموں نے، اور جاوید ماموں کہہ رہے تھے کہ بچوں پہ صرف ماں کا حق ہوتا ہے۔ چلیں وہ بھی باتیں چھوڑ دیں، دفع کریں۔ ویورز آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، اگر آپ پرانے سبسکرائبرز ہیں تو آپ نے جاوید ماموں اور صابرہ کی ریکارڈنگز سنی ہوں گی، تو آپ لوگوں کو وہ باتیں بھی یاد ہوں گی کہ کس طرح سے جاوید ماموں نے صابرہ کو بہکایا تھا۔ جاوید ماموں کی بڑی باتیں، کوٹیاں، بنگلے، پتہ نہیں کیا کیا، 5 لاکھ تو پتہ نہیں میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا، تو وہ ساری باتیں آپ لوگوں کو یاد ہی ہوں گی۔ ابھی میں کیا آپ لوگوں کو یاد دلاؤں، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کروں۔ مجھے یتیم کو جاوید ماموں سنا رہے تھے کہ تم نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی میں پتہ نہیں بنا لوں اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں، اس طرح کی باتیں۔ تو کتنی بڑی باتیں کر کے جاوید ماموں نے صابرہ کو بھگایا تھا۔ صابرہ کو گھر سے بھاگنے پہ آگے اسے کوٹھی نظر آتی تھی، لیکن افسوس وہ صرف ایک کوٹھا نکلا، اور کوٹھی اس عورت کے حصے میں آئی جس نے جانتے بوجھتے کہ یہ 3 بچوں کا باپ ہے، مطلب ذہنی حالت بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک عورت، ایک لڑکی جو کہ شادی کے لیے تیار ہوئی ہے، تو کوٹھی اس عورت کے حصے میں آئی ہے۔ اور جس سے میں کوٹھی کہہ رہی ہوں وہ بے شک آپ لوگوں کے لیے ایک معمولی سا گھر ہوگا، ایک معمولی سی حویلی ہوگی، لیکن جو گاؤں دیہات کی غریب عورتیں ہوتی ہیں نا، جس طرح کی عورت کو یہ لوگ لا رہے ہیں، ان عورتوں کے لیے وہ کسی کوٹھی سے کم نہیں ہے۔
اور صابرہ جیسی لالچی عورت کے لیے بھی وہ گھر وہ جو بنایا ہے سونیا نے وہ کسی کوٹھی سے کم نہیں ہے. صابرہ جیسی لالچی عورت بھی اسے کوٹھی ہی سمجھتی ہے. اور اسی طرح کی کوٹھی کے خواب جاوید ماموں صابرہ کو دکھایا کرتے تھے. اب آج جب صابرہ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور نیچے کومنٹس بہت سارے آئے ہوئے تھے کہ صابرہ یہ باتیں کرتے ہوئے تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ رہی ہیں, تمہیں آنسو کیوں آ رہے ہیں, تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے, تمہیں افسوس کیوں ہو رہا ہے. تو ویورز یاد کریں نا آپ لوگ بھی وہ ساری باتیں, اور ہم لوگ تو یاد کریں گے تو ہمیں یاد آئیں گی, لیکن صابرہ تو وہ ساری باتیں بھول نہیں پاتی ہوگی. وہ جب جاوید ماموں سے کہتے تھے کہ میں پورے گاؤں کے جتنے بھی چینلز ہیں میں سب کو چلاتا ہوں, میں تمہاری ایسی ویڈیوز بناؤں گا, ہمارے لاکھوں میں ویوز آئیں گے اور ہم لاکھوں ڈالر کمائیں گے, وہ ساری باتیں جب سونیا ذہن میں آ گئی. صابرہ کو جب وہ ساری باتیں یاد آتی ہوں گی تو اسے افسوس تو ظاہر سی بات ہوگا. اور یقیناً ویورز آپ لوگوں کو وہ ساری بات بھی یاد ہوگی جب جاوید ماموں جو ہے ویڈیو بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 1 مہینے میں 10 لاکھ کمائیں, 1 گھنٹے میں اتنے لاکھ کمائیں, اور پتہ نہیں کروڑ پتی بن جائیں تو لکھ پتی بن جائیں. انہوں نے کوئی ٹیک کے حوالے سے چینلز وغیرہ بھی بنائے تھے اور انہوں نے کوئی گیمنگ وغیرہ بھی آپ لوگوں کو سکھائی تھی. تو بڑے بڑے آئیڈیاز تھے ان کے پاس, لیکن افسوس کہ ان کا کوئی بھی آئیڈیا کام نہیں آیا. اور دوسری طرف ندیم بھائی کی قسمت ایسی چمکی کہ بنا کچھ کیے, بنا کوئی محنت کیے, بنا کوئی کام کیے انہیں سب کچھ مل گیا. اور ویورز آپ لوگوں نے ہمیشہ میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں صابرہ پہ تنقید کرتی ہوں, جاوید ماموں کے حوالے سے میں صرف بات ہی کرتی ہوں, تنقید میں بہت کم ان پہ کرتی ہوں اگر وہ کوئی جھوٹ بولیں یا اس طرح کی کوئی بات کریں. کیونکہ جاوید ماموں نے جو کچھ بھی کیا, اور چاہے جتنا بھی صابرہ کو یا سونیا کو یا جس کو بھی انہوں نے بہکانے کی کوشش کی تھی, مطلب جتنا بھی چاہے بہکایا ہو, قصور ان کا نہیں ہے, قصور بہکنے والی عورت کا ہے. 3 بچوں کی ماں کو کوئی کیسے بہکا سکتا ہے, ان کو کوئی کیسے خواب دکھا سکتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس اور ہم گھر بنا لیں گے, تو کوٹھی بنا لیں گے, تو جیسی یہ وسیم نے بنائی ہوئی ہے ایسی ہم پتہ نہیں اتنی بنا لیں گے, تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. 3 بچوں کی ماں کو کوئی بہکا سکتا ہے؟ چلو اس کو بہکا بھی دیا, وہ باتوں میں آ بھی گئی. ایک ماں پھر کیسے اپنے بچے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے, اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچوں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ صابرہ نہ ہی تو عورت کہلانے کے قابل ہے اور نہ ہی تو ماں کہلانے کے قابل ہے. پتہ نہیں یہ ابھی تک پھر مقدس پہ کیسے ٹکی ہوئی ہے, جاوید ماموں کے ساتھ یہ ابھی تک کیسے رہ رہی ہے. جس طرح سے یہ اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کے بھاگی تھی نا گھر سے, تو اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے. اگر یہ مقدس کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے, جاوید ماموں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے, تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے. ابھی یہ محترمہ ویڈیو بنا کے کہتی ہیں کہ میں بچوں کی خوشی دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں. تمہارے پاس کوئی اور چارہ ہے خوش ہونے کے علاوہ؟ تم نے خوش ہی ہونا ہے, کیونکہ تم رو تو نہیں سکتی. اگر تم رو گی تو جاوید ماموں تمہیں کک کرا دیں گے, تم رو نہیں سکتی. تمہارے پاس خوش ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تم برگر, سموسے, پکوڑے جو کہ تم کھاتی ہو نا, اور جو تم خوش ہوتی ہو پھر وہ ویڈیو بنا کے دکھاتی ہو, انہی سب چیزوں کے لیے تم ترستی تھی نا, تو وہی چیزیں کھاؤ اور خوش ہو. تمہارے جو ماں باپ ہیں نا وہ بھی اب تمہارے پاس نہیں آتے, کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے. تم چاہے جتنے جھوٹ بولو کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے, میرا باپ مجھ سے ملنے آتا ہے, جتنے چاہے تو مرضی جھوٹ بولو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم نے اور سونیا نے دونوں نے خاندان کو بالکل توڑ کے رکھ دی ہے. تم تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ میں بچوں کو یہاں پہ لے کے آؤں گی تو بچوں کا الگ سے ایک روم بنے گا. وہ روم کا کیا بنا ہے پھر؟ اس گھر میں تمہارے تو اپنے لیے کوئی ابھی ڈھنگ کا روم نہیں بنا, تو تم بچوں کے لیے روم بنانے کی باتیں کرتی تھی, بڑی بڑی تم باتیں کرتی تھی. آج تمہاری کیا اوقات رہ گئی ہے؟ تمہارے اندر اگر ذرا سی غیرت ہوتی نا تو آج کل تم اس طرح کی ویڈیوز نہ بناتی کہ میں خوش ہوں, میرے بچے خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں, اور اس طرح کی تم فالتو واہیات قسم کے جواب نہ دیتی. کیونکہ جو تمہارے بچے 2 چھوٹے والے خوش ہیں نا, وہ پٹاخوں سے اور گھر میں جو لائٹنگ, ڈیکوریشن, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے خوش ہیں. سماویہ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں, جو تکلیف ہے, جو درد ہے, وہ تم جیسی بے حس عورت کو میرے خیال سے نظر نہیں آتا, وہ تمہیں خوشی نظر آتی ہے. آج سے 3-4 سال پہلے سماویہ جاوید ماموں اور صابرہ کو اپنے ہی گھر میں دیکھتی تھی, اور آج اسی سماویہ سے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ابو کی سیج کیسی بنائی جائے, کیسا ڈیزائن بنایا جائے. مجھے کوئی انسان یہ بتائے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیا سماویہ بھول سکتی ہے؟ جو کچھ سماویہ نے دیکھا یا جو کچھ سماویہ کے ساتھ ہوا ہے, اس کی ماں نے جو کچھ بھی کی ہے,
کیا یہ ساری باتیں سماویہ بھول سکتی ہے؟ پھر یہ عورت کیسے آ کے کہہ سکتی ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں؟ ویورز، اس نے جو کچھ کر دیا نا، خوش تو ویسے یہ کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ اب اس کی قسمت ہی نہیں ہے کہ یہ دل سے کبھی خوش ہو. یہ جس طرح کی فیک ہنسی آج اس کے فیس پہ تھی، یہ ہمیشہ اسی طرح فیک ہی ہنستی رہے گی. اسے حقیقی خوشی اب کبھی بھی نہیں ملنے والی. جو کچھ اس نے کر دیا ہے تو وہ اسے بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یاد ہوں گے نا آپ لوگوں کو بھی وہ سارے ناٹک شروع میں کہ کتنا بچوں کے لیے یہ تڑپنے کا ناٹک کرتی تھی. بے ہوش ہو گئی تھی ایک دن. فروٹ لائے تھے جب جاوید ماموں وہ دبئی میں فروٹ لے کے آئے تھے پلاسٹک کے وہ شاپنگ بیگ میں. تو وہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوں گے نا اس کے ڈرامے. تو اس نے جو جتنے ڈرامے کیے نا، وہ سارے ڈرامے حقیقت میں ہوں گے جب یہ دیکھے گی ندیم بھائی کو اور ان کی وائف کو خوش دیکھے گی، تو پھر وہ سارے ڈرامے اب اس کی زندگی میں حقیقت میں ہوں گے. تو بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.